ہم سب کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن کیا آج تک ہم نے یہ جاننے کی بھی کوشش کی ہے کہ آخر یہ غصہ ہمیں کیوں آتا ہے؟ آج ہم اسی سب کے اوپر بات کریں۔ دیکھیں، غصہ تب آتا ہے جب کوئی بھی ایسی چیزیں یا کوئی بھی ایسے شخص یا کوئی بھی ایسے بلیفز جن لوگوں کو ہم لوگوں نے بڑا اسٹرانگلی پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص جو کہ اس کے اگینسٹ جا کے بات کرتا جاتا ہے، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہماری بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور وہ چیز اگر ہم سے کوئی شخص چھیننے کی کوشش کرے تو ہمارا یہی دل کرتا ہے کہ ہم اس شخص کا منہ توڑ دیں، یا پھر ہمارے اندر اتنا لالچ ہو کسی چیز کو لے کر کہ وہ چیز ہمیں نہ مل پا رہی ہو یا اس کے اندر ہمارے کسی طرح کی رکاوٹ آ رہی ہو، تو ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے یہ ہے کہ ایک بزنس مین جس کے دماغ میں لالچ بھرا ہوا ہے کہ میں نے اس چیز سے پیسہ کمانا ہی کمانا ہے، اور اگر اسے 10 روپے کا بھی لاس ہوتا ہے تو وہ شخص ایسے ری ایکٹ کرے گا جیسے اس کا کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ کے دماغ میں کسی چیز کو لے کے لالچ نہیں ہے، یا اس بندے کے دل میں لالچ نہیں تھا، تو اگر اس کا 10,000 کا بھی لاس ہو جاتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا۔ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یار بزنس میں پروفٹ لاس چلتا رہتا ہے، اور اگر آج لاس ہو گیا تو اس کی خیر ہے، اسے کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا۔ یا پھر کوئی انسان جس کے لیے آپ نے ایکچولی کچھ کیا ہوتا ہے، اور وہ شخص آپ کو اس کے اگینسٹ اس کا جیسا رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ کے دماغ میں غصہ آتا ہے اور آپ کے دماغ میں یہی چلتا ہے، وہ اسے سمجھاؤ یار، وہ اس کے پاس دماغ تو ہے نا، میں اس سے اتنا زیادہ کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیوں نہیں کر رہا۔ تو یہ کچھ وجہ ہوتی ہیں غصہ آنے کی۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے یہ آنے کی کاز کیا بنتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جس طرح پہلے بات کی ہے کہ یار کسی بھی چیز کو جو ہی ہم لوگ اسٹرانگلی پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے کسی قسم کی لچک نہیں رکھی ہوتی، تو ہمیں وہ غصہ شدید آتا ہے، اور ایسا غصہ آتا ہے جو ہمارے ایون کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے اپنی امیج کو بڑا اگر اسٹرانگلی پکڑ کے رکھا ہے کہ یار میں سنتوخی سپرا، میں یہ میں وہ، ٹھیک ہے، اور اگر میرے بارے میں کوئی تھوڑی سی بھی بات کرتا جائے گا نا تو مجھے غصہ آ جانا ہے کہ یار اس بندہ ہوا کون ہے میرے بارے میں اس طرح سے بات کرنے والا۔ لیکن اگر دوسری جانب میں نے اگر اپنے امیج کو اتنا اسٹرانگلی پکڑ کے نہیں رکھا ہوا نا، تو کوئی کتنی بھی بات کرتا رہے گا تو مجھے اس چیز سے اس لیول کا فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میں الٹا اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دوں گا۔ کیوں؟ اور ایکچول میں بھی یہ چیز ہے میرے ساتھ کہ ہم لوگ اکثر یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ہر کسی کا دن ہوتا ہے، تو جس دن میرا دن ہو اور میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہو تو میں الٹا اس چیز پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں جو مذاق میرے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار میں نے اس شخص کے ساتھ ہی مذاق کیا ہے، اور آج میری باری ہے اور میں نے اس چیز کو سہنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس چیز کو الٹا انجوائے کرنا ہے، سہنا بھی نہیں ہے، میں نے انجوائے کرنا ہے۔ یار کئی بار پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے چیزوں کو اتنا مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے چیزوں کے اسٹرانگ لائک ڈس لائکس بنائے ہوتے ہیں، اپنے اسٹرانگ ایموشنز، اپنے اسٹرانگ بلیوز رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ہی اس پہ کوئی بات کرتا جاتا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور ہم اتنا اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں اور اپنے آپ پہ کنٹرول تک نہیں کر سکتے، اور بعد میں جب ہم جو ہی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو بندہ کہتا ہے وہ یار کیا رہتا فلا دی ہے، اتنی سی تو بات کی تھی اس نے، یہ تمام باقی باتیں میں نے پتہ نہیں کیوں اس میں شامل کر دی ہیں۔ تو یہ باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ اس ٹائم پہ تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ ہمیں بعد میں آتی ہے کہ یار یہ جو ہم نے کر دیا ہے یہ غلط تھا۔ شاید تھوڑی سی بات گہری ہوگی ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے کہ ایک میاں بیوی ہیں اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور بیوی اگر یا میاں اگر اپنی بیوی کو کچھ کہہ رہا ہے تو اگر دوسرا پارٹنر بھی اسے ویسا ہی ریئیکٹ کرے گا تو کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا۔ حل تب نکلے گا جب ہم نے اس رشتے کے اندر لچک رکھی ہونی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم اس کو بڑا کولی اور کاملی سمجھیں، اور ہم اس پہ کو بڑا کولی اور کام جو ہو کے رپلائی دیں کہ یار اچھا جو تم بات کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی۔ یا پھر دوسری جانب آپ کا دوست آپ کے گھر اپنی گرل فرینڈ لے آیا، ٹھیک ہو گیا، لے آیا، غصے کی کوئی بات نہیں، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کے آس پاس آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرینک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو
وہاں پہ اب آپ کو اپنا غصہ شو کرانا پڑے گا، کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا غصہ شو کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں ورڈ شو یوز کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ایکچولی اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے نا تو وہ چیز غلط ہے، لیکن اگر آپ غصہ شو کرا رہے ہیں تو وہ چیز ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک بندہ ڈیلی غصہ کرتا ہے، اس کے غصے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے یار اسے جو بھی بات کی اس نے آگے سے چڑھنا ہے، اس نے آگے سے غصے میں ہی جواب دینا ہے، چاہے اسے بات ٹھیک کرو غلط کرو، اور اس شخص کے غصے کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ ڈیلی غصہ نہیں کرتے، اور اگر آپ کو سال 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک بار غصہ شو کرا دیتے ہیں کسی بھی بات پہ، جس طرح میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے، اس مثال کے اندر اب کیا ہوا ہے کہ مجھے غصہ ویسے نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اگر یہاں پہ غصہ شو کرانا پڑ گیا تو میں اسے کہوں گا کہ بھائی جان انف ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، نہ کہ میں اس کو سنانے لگ پڑوں کہ یار تیری ایسی کی تیسی، تم لوگ نکل جاؤ، کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو ہر سچویشن کو ٹیکل کرنا، ٹھیک ہے، اس سچویشن کے مطابق وہ بڑا ضروری ہے۔ اس مثال میں جب میں نے اس شخص پہ غصہ کیا یا میں نے اسے ایک بات دبا کے کہہ دی تو وہ یہ چیز ڈیفائن کر دیتی ہے کہ میں نے ویسے کبھی نہیں غصہ کیا، لیکن آج اگر میں اتنی سختی سے بات کر رہا ہوں تو انف ہے۔ اس شخص کو بھی پتہ ہوگا کہ یار یہ بندہ ویسے کبھی نہیں غصہ کرتا، لیکن اگر آج غصہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس شخص کو واقعی ہی بات بری لگی ہے۔ لیکن اگر میں اس شخص پہ ڈیلی غصہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کی ہر بات میں کیڑے نکالتا ہوں، جو بھی وہ بات کرتا ہے میں اس کو ایگریشن سے جواب دیتا ہوں، تو وہ اس شخص کو اس ٹائم پہ اس چیز کی ویلیو یا اس غصے کی ویلیو کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یار اس کا کام ہی ہے۔